السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایام حج چل رہے ہیں اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ رمضان کے بعد سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ، یہ ایام ذوالحجہ کے شروع کے ایام یہ ایام حج ہیں، اور حج فرض ہے۔ حج کرنا فرض عبادت ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس فرضیت کے بارے میں بہت زیادہ لوگ بہت باتیں نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج پر نہیں جاتے ہیں۔ تو دل میں آئی بات کہ ابھی شوال کا مہینے کا آخر ہے اور حج کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کی جائے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حج ہے کیا۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ ہر عبادت کی ایک اپنا مزاج ہے۔ مثال کے طور پہ جو نماز ہے اس کے اندر خشیت غالب ہے۔ مشرکین مکہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خود مسجد میں داخل ہوتے اس حالت میں کہ ان کے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے، ایک خشیت کی کیفیت ہوتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو نماز ہے اس کے اندر خشیت غالب ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے، ایک اوہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر سے شروع کر کے اس کے بعد انسان دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ماورا ہو کر، اس سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اور اصل میں تو نماز یہی ہے۔ اور انسان جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے، ایک سبمیشن کی حالت ہونی چاہیے، ایک اوبیڈینس کی حالت ہونی چاہیے، ایک تابعداری کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے نماز۔ انسان کی حیت بتا رہی ہوتی ہے، اللہ پر سر جھکا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، پھر اس کے اندر رکوع، پھر اس کے اندر سجود، اپنا ماتھا، جو انٹلیکٹ ہے انسان کا، جو عقل ہے، وہ انسان زمین پہ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ اس سے زیادہ اور کیا انسان اپنے آپ کو نیچا کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ تو نماز کی کیفیت ہے کہ اس کے اندر خشیت غالب ہے۔ روزہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر محبت غالب ہے۔ محبت میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو کبھی محبت ہوتی ہے تو پھر محبت میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بس اپنے محبوب کے پیچھے، نہ اسے کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ رمضان المبارک کے اندر انسان خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی ہے، انسان اپنے محبوب کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کی یاد میں کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی تلاوت کی ترغیب رمضان المبارک کے اندر اپنے محبوب کا کلام پڑھتا ہے، تو اس کے اندر محبت کی کیفیت غالب ہے۔ یہ جو حج ہے اس کے اندر یہ دونوں کا امتزاج ہے، خشیت اور محبت کا ایک امتزاج ہے اس کے اندر۔ لیکن جو چیز غالب ہے حج کے سفر میں وہ عشق ہے، وہ عشق ہے۔ ویسے خشیت جو ہے نا وہ عشق اور خوف کے امتزاج کا نام ہوتا ہے۔
تو نماز میں مجھے کہنا یہ چاہیے کہ خوف غالب ہے، روزے کے اندر محبت غالب ہے، اور حج میں محبت اور خوف غالب ہے جس کو خشیت کہتے ہیں. لیکن اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو وہ محبت ہے، عشق ہے. اس کے اندر بھی انسان دنیا سے بالکل ہٹ کٹ کے، دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اصل میں حج ہوتا ہے بیت اللہ کا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کریں، جو بھی اس راستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے. تو اللہ کا ایک ایسی جگہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. بڑی عجیب بات. ایک ایسی جگہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. خیر یہاں پہ اس آیت میں تو نہیں، ہاں اس سے پہلے وَإِذْ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ بتا دی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے. اپنا گھر، اللہ کا گھر. یہ کیا چیز ہے بیتی، میرا گھر؟ اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں رہتے تو نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نسبت کی ہے نا کہ یہ میرا گھر ہے، تو وہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبت کے اظہار کے لیے اس کو کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے اس کے گھر جائیں، جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے اس سے ملاقات کریں. اب اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں ہے. ملاقات کے لیے تو دوسرے جہان جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ جائیں گے، ہم سب جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے. سارے لوگ اس جہان میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے. لیکن اس ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پل کو پار کریں جس کو کہ موت کہتے ہیں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت وہ پل ہے جو کہ ایک حبیب کو اپنے حبیب سے ملا دیتا ہے. اس دنیا کے اندر ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان والے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور ایسی ویسی نہیں، شدید محبت ہونی چاہیے. اب جب شدید محبت ہوگی تو دل چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو، دل چاہتا ہے ملاقات بھی ہو. تو اب کیسے کریں ملاقات، کیسے کریں دیدار؟ دیدار تو ممکن نہیں ہے. ان آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دیدار کر سکیں اس دنیا کے اندر. جنت میں ہوگا تو ملاقات کیسے کریں؟ ملاقات کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنا دی کہ یہ دیکھو یہ گھر ہے جس کو میں اپنا گھر کہتا ہوں. اپنی محبت کے اظہار کے لیے میرے اس گھر میں آؤ. اور یہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہے یہ دو طرفہ محبت ہے، یک طرفہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آئے. اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم زندگی میں کم از کم ہمت کر کے، کوشش کر کے ایک دفعہ تو میرے گھر کا چکر ضرور لگاؤ. دعوت ہے، اللہ کی طرف سے دعوت، اور فرض کر دیا. اور نہ صرف کہ فرض کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا فرض کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں ناراض ہوں گا تم سے. محبت میں یہ ہوتا ہے نا، دو طرفہ محبت میں آپ سے کہتا رہوں مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو اظہار نہ کریں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں پھر ایک دفعہ. تو ناراضگی حق ہے. ناراضگی جو محبت کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اگر جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس محبت کو ریسیپروکیٹ نہ کرے، اس کو دو طرفہ نہ بنائے، تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرض ہے تمہارے اوپر کہ تم زندگی میں کم از کم میرے اس گھر کا ایک دفعہ تو ضروری چکر لگاؤ، اس گھر کا حج کرو.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ بنائی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، اور یہ ایک مومن کے لیے اس کی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اس گھر میں جائے اور جا کے اس گھر کے چکر لگائے اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر بالکل زیب و زینت چھوڑ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی سواری ہوتی ہے، بنیادی ضروریات تو دنیا کی یہی ہے، کھاتا پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، یہی اس کی دنیا، کل محور تو یہی ہے دنیا کا، وہ تو باقی تو سب لالچ ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر یہی چیزیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑو اپنا گھر، کپڑے چھوڑ دو، زیب و زینت چھوڑ دو، خوشبو بھی نہیں لگانی، بال بھی نہیں کاٹنے، جو زیب و زینت کے سامان ہیں ان سب کو چھوڑ دو، کپڑے بھی چھوڑ دو۔ وہ تو حیا کا تقاضا ہے کہ بالکل کپڑے نہیں اتروا دیے۔ عورتوں میں چونکہ حیا کا عنصر غالب ہوتا ہے، ان کو کہا اپنے کپڑوں میں رہو، ٹھیک ہے، لیکن زیب و زینت نہیں کرنی۔ اور مردوں کو کہا کہ چلو تم جو ہے اپنے یہ والے کپڑے اتار دو، رنگ برنگے اور سلے سلائے کپڑے، 2 چادریں باندھ لو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، صدر ہو، جھونپڑے والے ہو، ریڑھی چلاتے ہو، سب 2 کپڑے پہن کے آ جاؤ، سب لوگ، دھول مٹی، کوئی زیب و زینت نہیں، کوئی خوشبو نہیں، اور ایک نعرہ لگاتے آؤ ہے میرے پاس، محبت کا نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محبت کے نعرے، اللہ میں حاضر، میں آ گیا، آپ نے بلایا میں آ گیا، اللہم لبیک، اللہ آپ نے بلایا میں آ گیا، حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، میں حاضر ہوں، آ گیا، ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ ساری تعریفیں بھی آپ کی، ساری نعمتیں بھی آپ کی، ملک بھی آپ کا، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، آ گیا میں۔ نعرے لگاتا ہوا جا رہا ہے انسان، روز زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ آپ دیکھیں حج کے ایام میں جو بندوق حج پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے حج کے اندر سارے صبح شام برابر، دن رات برابر، کبھی ادھر جا رہا ہے، 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 کبھی ادھر نعرے لگا رہا ہے، کبھی ادھر نعرے لگا رہا ہے، جا کے کھلے میدان کے اندر جو حج ہوتا ہے عرفہ کا دن، اس دن کھلے میدان کے اندر، اب تو پھر بھی وہاں پہ اتنے خیمے لگ گئے، لیکن کھلا میدان ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وہ تو دھوپ سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑا احسان کیا، اور لیکن رات گزار دی بالکل کھلے میدان میں، وہاں تو جو خیمے تھے وہ بھی نہیں ہیں، کھلے میدان میں رات گزارو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان اللہ کی محبت کے اندر نکل پڑتا ہے، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر۔ اور جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتا ہے، کنکریاں پکڑ کے زور زور سے مارتا ہے، کچھ لوگ چپل بھی مارتے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن نفرت کا اظہار کرتا ہے انسان شیطان سے، وہاں پہ یہ کنکریاں مارنا، ان جمرات کو، جو 3 جمرات ہیں، ان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے شیطان سے، کہ تو ہے نا شیطان، اللہ کا دشمن، ایسی کی تیسی اٹھا کے لوگوں کے جذبات وہاں پہ کبھی کبھی قابل دید بھی ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے شریعت کی حدود سے باہر ہوتے ہیں تو قابل رشک تو نہیں ہوتے، لیکن قابل دید ضرور ہوتے ہیں، کہ ایسے نفرت ہوتی ہے ان کو شیطان سے کہ پتہ نہیں کسی کے پرواہ نہیں کرتے، اپنی چپلیں اٹھا کے بھی مارتے ہیں۔ بھائی وہ شیطان نہیں ہے، وہ ایک بس اپنے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ شیطان آ جاتا سامنے تو چپلیں بھی مارتے ہیں، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ شیطان نہیں، وہ ایک اپنی نفرت کے اظہار کا اللہ نے طریقہ بتایا۔ لیکن کیوں نفرت ہے؟ اللہ سے محبت ہے، شیطان سے نفرت ہے۔ پورے کا پورا سفر آپ دیکھیں، اللہ سے محبت ہے، چکر لگا رہا ہے، کیوں چکر لگا رہا ہوں میں اس گھر کا؟ اس میں اللہ تھوڑی رہتے ہیں کہ میں چکر لگاؤں، لیکن لگا رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو محبت میں ایک عاشقانہ طریقے سے، کوئی نہیں دیکھتا ہجوم میں مردوں کو جتنا مزہ آتا ہے نا، کوئی ادھر سے دھکا پڑا، کوئی ادھر سے دھکا پڑا، وہ اللہ کی محبت ہے، مست مارتے جاؤ دھکے، مجھے اتنے مرضی مارو، ہم نہیں کسی کو ماریں گے، لیکن ہمیں پڑتے ہیں دھکے۔ خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے، ہاں نظریں جھکی ہوئی ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، ادھر ایک عورت ہے، ادھر ایک عورت ہے، آگے عورت ہے، پیچھے عورت ہے، کس کو کیا پرواہ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
کہ عورت ہے کہ مرد ہے، سب اکٹھے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب اللہ کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ کیا عبادت ہے، کیا عبادت ہے، کیا اللہ نے عبادت بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میرے بندو، آؤ میرے سے محبت کا اظہار کرو، میں بلاتا ہوں تم کو اپنے گھر، اس دعوت کو ٹھکراؤ مت۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ کی دعوت کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں۔ لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں، لوگ حج پہ نہیں جاتے۔ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف بنایا ہے۔ کسی کو مال اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کس کو میں نے کیا دیا، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان پہ فرض کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت ہو اللہ کے گھر جانے کی، اس کے اوپر حج فرض ہے اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے فرض ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دیکھو، شو آف کے لیے مت کرنا، ریا کے لیے مت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرنا، صرف میرے لیے کرنا، میری محبت میں آنا، اور کوئی مقصد نہ ہو پیچھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو۔ کس چیز کی استطاعت؟ جانے کی، اس سفر پہ۔ سفر پہ جانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پیسے سب سے بڑی چیز پیسے چاہیے آج کل کے دور میں۔ پہلے پیسے اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن نسبتاً کم ہوتی تھی۔ مجھے تو آج بھی یاد ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 80s کی بات ہے، وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے تھے۔ وہاں جا کے پھر جب مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تو پھر دیکھتے تھے کہاں ٹھہرنا ہے، اور لوگ باہر نعرے لگا رہے ہوتے تھے 25 ریال کمرہ، 25 ریال کمرہ، 25 ریال کمرہ۔ وہاں پہ آپ کو مل جاتے تھے، آپ کسی سے ڈیل کر کے شاید 20 ریال میں بھی آپ کو کمرہ مل جاتا تھا، اور ڈیسنٹ کمرہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت ہی گیا گزرا، اور بالکل حرم کے مسجد کے ساتھ۔ مسجد کے ساتھ ابھی تو اتنی ساری کنسٹرکشن ہو گئی ہے، لیکن مسجد کے ساتھ عمارتیں تھیں، وہاں پہ آپ کو 20 ریال 25 ریال میں ایک ڈیسنٹ کمرہ صاف ستھرا مل جاتا تھا۔ ایک اور بہت پرانی بات نہیں ہے، جیسے میں نے کہا 30 سال پرانی بات، ہاں 30-35 سال پرانی، 30 سال پرانی بات۔ تو پہلے پیسوں کے اتنے ایشوز نہیں تھے، ایشوز تھا جائیں کیسے، سواری ہے کہ نہیں ہے۔ ایئرپلینس جب نہیں تھے، لوگ اونٹنیوں پہ جاتے تھے، لوگ قافلوں میں جاتے تھے۔ تو لیکن ظاہری بات آج کل کے دور میں پیسے چاہیے، پیسوں کے لیے پیکج چاہیے، پیکیجز چاہیے، تو پیسے چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ صحت چاہیے، صحت چاہیے، صحت ہو، کیونکہ ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں بہت بیمار ہوتے ہیں اور وہ سفر نہیں کر سکتے، گھر سے نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا نخواستہ کوئی ڈائلسس پیشنٹ ہو، اس کا ہر دوسرے تیسرے دن ڈائلسس ہوتا ہے، وہ بیچارہ کیسے جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ اور بھی بہت سارے، ہو سکتا ہے کوئی اپاہج ہو، اگر اس کو کوئی دوسرا نہ لے کے جائے، خود نہیں جا سکتا، ہینڈی کیپڈ ہو، اس کو کسی ویل چیئر کسی نے پش کرنی ہے، وہ کیسے جائے گا؟ خود تو نہیں جا سکتا۔ صحت ہو، اور کیا چیز چاہیے؟ جی وہ ٹھیک ہے، آج کل امن تو ہے الحمدللہ۔ اور جی ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اتنے پیسے، جانے کے بھی پیسے ہوں اور یہ بھی پیسے ہوں کہ میرے بیوی بچے گھر کے اندر پیچھے میرے جتنے ایبسنس کے اندر وہ بھی اپنا گزارا کر لیں گے۔ اتنے پیسے ہوں کہ میرے بیوی بچے کسی سے مانگ کے نہ کھائیں، ان کو رہنے کی جگہ ہو، روزانہ کی ڈیلی جو ان کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہوں، یہ اتنا بھی ہو، یہ بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں کتنی شریعت کتنی فطری چیز ہے، غیر فطری نہیں ہے، آپ کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ نہیں ڈالتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر چلو حج پر۔ اچھا پیسے کتنے ہو؟ پیکج کے پیسے ہو نا، کہاں ہوں؟ بینک میں پڑے ہوں کہ جیب میں کہ والیٹ میں، کہاں پڑے ہوں؟ جزاک اللہ، ایک بات آپ نے کی، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کیش ہو۔ لوگوں نے اتنا سونا رکھا ہوتا ہے اور وہ اس کو پیسے نہیں سمجھتے۔ لوگوں کے پاس ایکسٹرا پلاٹس ہوتے ہیں، ایک پلاٹ ہے، اس پہ گھر بنایا، اس کے بعد 5 پلاٹ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس کو پیسہ نہیں سمجھتے۔
صرف کیش پہ دیکھتے ہیں کہ میرا آج کا بینک بیلنس کتنا ہے، اور بینک بیلنس کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو صرف 2000 درہم ہے، تو کہتا میرے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وہ 5 پلاٹوں کا کیا ہوگا جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ جو 10 کلو گرام سونا رکھا ہوا ہے اپنی تجوریوں میں، وہ اس کا کیا ہوگا؟ لاکرز میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو پیسہ ہے۔ اتنا پیسہ کہ آپ کی ضرورت کے علاوہ آپ کی ضرورت جو ہے، ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت تو کوئی بہت خاص نہیں ہوتی ہے، ضرورت تو بہت کم ہوتی ہے۔ ضرورت کے علاوہ چلیں اپنی ضرورت خود ڈیفائن کر لیں، میں نہیں کوئی فتوے لگاتا۔ ضرورت کے علاوہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا ہے، جس کے اندر سونا شامل ہے، جس کے اندر پلاٹس شامل ہیں، ایکسٹرا پلاٹس جو کہ آپ نے اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھر کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر ہے اور اتنا ہے کہ اگر اس کو بیچنا بھی پڑے اور آپ کو ایک پیکج مل جائے آج کے دور میں، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ ملکیت آپ کی ہونی چاہیے، بس ملکیت ہونی چاہیے۔ بلوغت بھی شرط ہے، میں ساری ڈیٹیلز میں تو نہیں جا رہا، حج کا فقہ نہیں پڑھا رہا میں ادھر۔ بلوغت، بالغ ہو، بلوغت کیا ہوتی ہے؟ بس کب ہوتی ہے بلوغت؟ لڑکے کے لیے احتلام ہونا، لڑکی کے لیے حیض آنا۔ اگر یہ دونوں نہ آئے تو 15 سال، 15 اسلامک ایئر، اسلامک کیلنڈر کے مطابق، اس کے اندر اختلاف ہے لیکن جو احناف کے نزدیک مفتہ بہی ہے، 15 سال کا ہو گیا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، لڑکا بھی لڑکی بھی، وہ بالغ ہو گیا، اس کو حیض آئے نہ آئے، اس لڑکی کو احتلام ہو نہ ہو، وہ لڑکا اور وہ لڑکی 15 سال پہ بالغ ہو گئے۔ اب جب بالغ ہو گئے اور اس کے پاس اتنا کیش کہ وہ مالک ہے، مائیں کبھی کبھی ایسا کرتی ہیں کہ زیور خرید کے بیٹی کو دے دیتی ہیں، ویسے اس کے اندر لمبی بحث چل جائے گی لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ دیتی بھی ہیں اور نہیں بھی دیتی ہیں، لیکن مالک اگر ہیں، جو مالک ہیں، بلوغت اور اتنی ملکیت کہ وہ ایک آج کل کے دور میں پیکج لے کے حج پہ جا سکے، اس پہ حج فرض ہے۔ کتنے لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے؟ ان کے پاس زمینیں پڑی ہوتی ہیں، ان پہ حج فرض ہوتا ہے، وہ حج پہ نہیں جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس پہ تھوڑی سی اگر میں بات کر دوں اور ملکیت کے بارے میں، کیونکہ پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سے ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کی، اور لڑکی کی شادی میں اس کے سسرال والے اس کو زیور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں دیتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر دیتے ہیں، جیسے بھی کر کے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ وہ زیور کس کا ہے؟ سوال ایک پیدا کرتا ہوں، میں سب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ زیور کس کا ہے؟ مجھے ذرا بتائیے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ بحیثیت باپ یا ماں آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کو زیور خرید کر دیا، وہ کس کا زیور ہے؟ مجھے آج بتا دیجئے پلیز۔ جی پکی بات ہے، اجماع ہے اس کے اوپر؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کس کا ہے بھائی پھر؟ نہیں، یہ تو ہاں، اسی پہ تو میں آ رہا ہوں، معلق کچھ نہیں ہوتا، وہ کوئی تو مالک ہوگا نا اس کا، کہ اس کے انتقال پہ اس کی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ وہ کس کا ہے؟ وہ اس باپ کا ہے، اس ماں کا ہے، وہ اس شوہر کا ہے، یا اس کی شوہر کی بیوی کا ہے؟ کس کا ہے وہ؟ پکی بات ہے، قائم رہنا اپنی باتوں میں میرے بھائیو، جو کہہ رہے ہیں یار عام الفاظ میں کس کو دے رہے ہیں؟ مثال کے طور میں ایک لڑکی ہوں، میں نہیں ہوں لیکن مثال کرتے ہیں کہ میری شادی ہوتی ہے اور میرے ساس مجھے تحفے میں زیور دیتی ہیں، کیا ڈیسائیڈ کریں کس کا ہے؟ کیا ہم بات کریں بھائی کس کا ہے؟ اگر وہ کہیں گے جی میرا ہے تو میں پہننے کے لیے دے رہی ہوں، میں تو آنیسٹلی میں تو کہوں گی کہ میری پیاری والدہ صاحبہ، میرے شوہر کی، آپ پلیز میرے پاس ہے، آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا ہے اور مجھے پہننے کے لیے دے رہی ہیں، بہت شکریہ، میرے پاس بہت پیسہ، بہت زیور ہے آلریڈی، مجھے کیوں چاہیے؟ اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تمہارا ہے، لیکن وہ اس کو دیتے نہیں، اور لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیتے اس کی ملکیت میں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان لڑکے لڑکی میں طلاق ہو جائے، پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ زیور واپس کرو۔ اعوذ باللہ، شرم کا مقام ہے۔ اگر آپ نے اس لڑکی کو مالک بنا دیا، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، اگر
تو آپ حدیث میں دیکھیں کہ اس سک کتنی وعید ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینے کی. حدیث میں آتا ہے کہ جو تحفہ دے کے واپس لے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کتے نے کہہ کر کے اسے چاٹ لیا ہو. کتنی بری مثال ہے. بئس مثل القوم، ہے نا، کتنی بری مثال ہے. اور یہ مثالیں اسی لیے شریعت میں آئی ہیں تاکہ اسے نفرت دلائی جائے کہ نفرت کرو اس عمل سے بھی. کسی کو تحفہ دے کے واپس لے رہے ہو، شرم کرو. یہاں تو پہلے کہیں کہ نہیں جی یہ شوہر کا ہے، لیکن ڈیسائیڈ کر لیں شوہر کا ہے، بیوی کا ہے کہ ساس صاحبہ کا ہے. جس کا بھی ہے بھائیو دو باتیں، ایک تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، جس کا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. جس کا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اس کو زکوٰۃ کوئی بھی نہیں دیتا، وہ کہتا اس کا ہے، وہ کہتا اس کا ہے، وہ کہتا اس کا ہے. یہ بھی بہت خطرناک ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں اللہ محفوظ رکھیں، شدید وعید ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، کس کا ہے ڈیسائیڈ کر لو کس کا ہے. وہ زکوٰۃ بھی دے گا اس کی. وہ ساس کا ہے تو ساس زکوٰۃ دے گی، شوہر کا ہے تو شوہر زکوٰۃ دے گا، بیوی کا ہے تو بیوی زکوٰۃ دے گی. بیویاں کہتی ہیں ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں، ہمارے پاس تو کیش ہی نہیں ہے، میرا شوہر اتنا کنجوس مکھی چوس ہے کہ مجھے ایک ڈھیلا نہیں دیتا پیسے کا، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں. تو میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، آپ اس زیور کو بیچ دیجئے. وہ کہتی ہے میری ساس کہتی ہے نہیں بیچ سکتی. کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کریں. اگر ملکیت میں دیا تو ساس صاحبہ کیوں کہہ رہی ہے نہیں بیچ سکتی؟ آپ نے تو مالک بنا دیا اس کا، وہ جو مرضی کرے، اس کو بیچے، اس کو پہنے، اس کو رکھے، اس کو پھینکے، اس کو جو مرضی کرے. کتنا گھمبیر، میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں ایک ایشو کو، کتنا شدید سنگین مسئلہ ہے. زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ اگر بیوی کا ہے تو وہ بیوی زکوٰۃ دے گی، وہ اس کو بیچے، جتنا بیچنا ہے تھوڑا بیچ کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرے. اور جس کا بھی ہے موسٹ لائکلی، ممکنات ضروری نہیں ہے، زیور تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہے تو میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میری بزرگوں جو بھی ہیں اس پہ حج فرض ہو گیا. خواتین کے لیے ایک چیز اور بھی ہے، محرم بھی ہونا چاہیے اس کو ساتھ جانے کے لیے. وہ اس کی جو استطاعت ہے اس کے اندر ایک اور ایڈیشن ہے کہ اس کے اندر اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے جو اس کو حج پہ لے کے جائے. اس کا شوہر لے جائے یا اس کا باپ لے جائے یا اس کا بیٹا لے جائے یا اس کا بھائی لے جائے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لے کے جائے. لیکن اگر کوئی ہے اور یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں تو بھائیو حج فرض ہے. جیسے نماز 5 وقت کی روزانہ فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، اس طریقے سے اگر بلوغت کے بعد یہ ساری شرائط پوری ہو گئی تو آپ پہ حج فرض ہے. حج فرض ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی ابھی تو میں نے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے. بیٹی کی شادی پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ بیٹی کی شادی پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کس نے کہا؟ میرے بھائیوں، جتنے بارات میں لوگ آئیں گے نا، ان کو کھجوریں کھلانے پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا اتنے خرچ ہوتے ہیں. بس اتنے ہوتے ہیں. کتنے ہی کھجوریں آئیں گی؟ ہاں، خدا کا خوف کریں یار، اتنی بڑی بارات لے کے جانی ہے. آج 10-15 لوگ چلے جائیں زیادہ سے زیادہ، اس کے گواہ اور تھوڑی دعا میں شامل ہونے کے لیے. چلے 50 چلے جائیں، 50 ایک کھجور کھا لے گا. کتنے کی آ جائیں گی 50 کھجوریں؟ پر 1 درہم کی ایک کھجور آتی ہے آج کل. 1 درہم کی ایک کھجور. بھائیو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یقین جانے. بیٹی کی شادی میں تو 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. میں اسپانسر کرنے کو تیار ہوں سب کھجوریں انشاءاللہ تعالی. آپ تیار ہوں اپنی بیٹیوں کی ایسے شادیاں کرنے؟ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. میں اسپانسر کروں گا. میں آپ کو سب کے سامنے اس کا اقرار کر رہا ہوں. میں کوئی بلینئر نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ کھجوریں اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں. 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اور لڑکے کی شادی میں بھی 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. باپ کا نہیں ہوتا. ولیمہ کس نے کھلانا ہے؟ جس کی شادی ہے وہ کھلائے. جس کی شادی ہے وہ کھلائے. اوکے کہ میرے پاس تو میں تو صرف 5000 درہم کی جاب کرتا ہوں. تو بھائی کس نے کہا ہے کہ ولیمہ جو ہے آپ نے اٹلانٹس میں کرنا ہے؟ ولیمے کے لیے تو آ جاؤ ابھی کر لیتے ہیں ولیمہ. کسی کی شادی ہے تو ابھی کر لیتے ہیں ولیمہ.
ولیمے میں کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نکاح میں کہا دسترخوان بچھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سفر میں تھے، تو کہا کہ لے آؤ سارے، لے آؤ جو ہے لے آؤ، کوئی کچھ لے آؤ، ون ڈش پارٹی ہوئی، کوئی کچھ لے آیا کوئی کچھ لے آیا، سب نے مل کے کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ اور بھی کیا، مختلف طرح کے ولیمے ہوئے، لیکن ولیم جتنی استطاعت ہے اتنی کر لو میرے بھائی۔ ایک آئس کریم کھلا دو، بس اعلان کرنا ہے نا کہ شادی ہوئی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی بھی شادی کرنی ہے اس لیے حج پہ نہیں جا رہا، چلیں یہ تو نکل گیا، اور ابھی بچوں کو میں نے پڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوگا انتظام، ہوگا انتظام۔ میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ میں مطابعت کیا کرو، یکے بعد دیگرے جایا کرو، یعنی صرف حج ایک سفر نہ کر لو، عمرے پہ بھی جاؤ، الگ سے سفر کر کے جاؤ، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں۔ جس طرح خرچ کرنا مال کو بڑھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج اور عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں۔ یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ اتنا مہنگا پیکج لے کے میں جاؤں، میرے تو ساری عمر کی سیونگز ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں، تمہیں تو فقر آئے گا ہی نہیں۔ آج تک کسی کو دیکھا ہے جو حج پہ گیا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو؟ ایک مجھے مثال دے دیجئے، کوئی کسی کو ایسی مثال دے دیں جو بہت خرچ کرتا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو، اس کی موت آئی ہو فاقے سے، ایک مثال دے دیجئے۔ ایک بھی نہیں ملے گی۔ بلکہ جتنا اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا اتنا اللہ اس کو زیادہ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم حج اور عمرے پہ جاؤ، فقر ختم ہو جائے گا، پاورٹی ختم ہو جائے گی، اور گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اور کیسے دور کرتا ہے فقر اور گناہوں کو؟ ایسے جیسے کہ ایک بھٹی جو ہے وہ لوہے کی اور سونے کی اور چاندی کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور، وہ حج جو کہ قبول ہو گیا ہو، اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں بھائی بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھ جائیں گے بچے انشاءاللہ، پڑھ جائیں گے۔ حج کو مت روکو میرے بھائیوں، پلیز حج کو مت روکو۔ اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ پیکج مل جائے، پیچھے گھر والوں کا انتظام بھی ہو کھانے پینے کا، ابھی بھی حج کی درخواستیں جاری ہوں گی، چلے جاؤ، مت روکو۔ اگلے سال سوچوں گا جی، اگلا سال کون سا اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ سائن کیا میرے بھائی کہ اگلے سال زندہ رہیں گے؟ کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بلاوا آئے گا تو جانا پڑے گا۔ جا رہے ہیں لوگ، چلتے جا رہے ہیں۔ کووڈ کتنے لوگوں کو لے گیا، جوانوں کو بھی لے گیا، بوڑھوں کو بھی لے گیا۔ بیماریاں روز روز نہیں آ رہی، ابھی ایک منکی پاکس آ گیا ہے، اور پتہ نہیں کون سا ویریئنٹ چل رہا ہے ابھی کووڈ کا بھی۔ تو کس نے دیکھی ہے میرے بھائیوں زندگی اور موت؟ اگلا سال تو 365 دن بہت ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس سال جاؤ، کوئی مجبوری ہے تو اگلے سال کا سوچو، لیکن اگر ساری چیزیں ہیں، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اب بھی چلے جاؤ، اس سال چلے جاؤ۔ میرے لیے دعائیں کرنا جا کے کہ کسی نے ترغیب دی تھی۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ فرض ہے یہ عبادت، اور یہ عاشقانہ عبادت ہے، اللہ سے محبت ہے اس کے اندر، اللہ سے محبت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ کیا پیاری عبادت ہے، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمرے پہ جانے سے بہتر ہے وہ مال فقیروں کو دے دو۔ آج کل تو ایک نیا لاجک بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی بھی کیا کرنی ہے، قربانی کی بجائے وہ جو بکرے کی قیمت اتنے مہنگے ہو گئے ہیں بکرے، وہ غریبوں کو دے دو۔ جی غریبوں کو دے دو، کس لیے دینا آپ نے غریبوں کو؟ کیوں دینا ہے؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اسی اللہ کا حکم ہے کہ جب عید الاضحیٰ آئے تو عید الاضحیٰ آئے گی تو بات کریں گے انشاءاللہ. اسی اللہ کا حکم ہے عید الاضحیٰ پہ قربانی دو. اس سے عید الاضحیٰ پہ اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے. نیکیوں کی بھی تو پرائرٹیز ہیں نا. روزہ رمضان کا روزانہ روزہ رکھنا فرض ہے کہ چوائس ہے؟ فرض ہے. ابھی رمضان ختم ہوتا ہے, وہی سورج اگلے دن طلوع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے. حکم تو اللہ کا ہے. آج کیوں نہیں روزہ رکھتا؟ اس کا ثواب, ابھی تو 30 دن رکھے میں نے روزے اور نہیں رکھتا تو اتنا بڑا گناہ ہو جاتا. آج اگر روزہ رکھوں گا تو گناہ ہے. عید الاضحیٰ آتی ہے, فقیروں کو دینا چھوٹی عبادت بن جاتی ہے, قربانی کرنا بڑی عبادت بن جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے. تو عمرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حج اور عمرے کے سفر پہ جاؤ, آگے پیچھے جاؤ, الگ الگ جاؤ, ایک حج نہ جاؤ. کیوں؟ وہ فقر دور کرتا ہے. اگر آج میں مثال کے طور پہ 5000 درہم دے سکتا ہوں کسی فقیر کو, تو جب میں وہاں جاؤں گا 2 چیزیں ہوں گی. ایک, وہ 5000 انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 50 ہو جائیں گے. نمبر 1 زیادہ ہو جائیں گے. نمبر 2, وہاں جا کے جو جذبات انسان کے بنتے ہیں, ایمانی جذبات. پہلے ہو سکتا تھا کہ میرے پاس 5 تھے تو میں کہتا کہ 500 دے دوں. اب میں وہاں جاؤں گا تو میں اگر 5 بھی فی الحال رہیں گے تو میں کہوں گا نہیں یار 1000 دینا چاہیے, 1000 دینا چاہیے مجھ کو. جو ایمانی جذبات بڑھ جاتے ہیں انسان کے. انسان کا دل اور نیکی کرنے کو چاہتا ہے. ہر طرح سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ مت جاؤ. کیوں نہ جائیں بھائی؟ پلیز جائیے, پلیز جائیے. اللہ بلا رہے ہیں. اللہ نے ایک جگہ کو جس کو اپنا گھر کہا, اللہ بلا رہے ہیں, جائیے. یہ بیت اللہ آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا تھا. جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ یہ پہلا گھر ہے جو کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 اس کے تعریفات بتائیں کہ وہ مبارکن وہدن للعالمین. وہ مبارک بھی ہے, برکتوں والا بھی ہے, اور ہدایت والا بھی ہے سارے عالم کے لیے, سارے عالم کے لیے. پہلا گھر, اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. کچھ نے کہا پہلا گھر ہی یہی تھا, زمین کے اوپر پہلا گھر اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا آدم علیہ السلام کے ذریعے. جب آدم علیہ السلام سیدہ حوا کو اتارا گیا تو پہلے اتر کے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کعبۃ اللہ بناؤ, پھر کچھ بنانا. ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے, اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عبادت کی جگہ میں یہ پہلی عبادت گاہ ہے. ان اول بیت وضع للناس, لوگوں کے لیے بنایا گیا, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر نوح علیہ السلام کی طوفان میں یہ بہہ گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی بنیادوں پر میرے گھر کی تعمیر نو کرو, دوبارہ بناؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ یاد کرو وہ وقت کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے. بنیادیں تھیں, اس پہ دوبارہ کہا کہ دوبارہ بناؤ. پھر یہ ایک وقت آیا کہ یہ حالات کی پیش نظر پھر یہ منہدم ہو گیا, تو اس کی تعمیر نو ہوتی رہی. اور پھر قریش مکہ نے بھی اس کو تعمیر نو اس کی, اور جب اس کی تعمیر نو کی تو انہوں نے پھر اس کی جو ایکچوئل سائز تھا اس کو کم کر دیا تھوڑا سا. اس کی پیچھے پوری تفصیل ہے, میں تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے. لیکن پھر اور وہ جو جگہ تھی جو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ تھا, آج اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم بیسیکلی, حتیم ایک تو ایک سیمی سرکل آپ کو نظر آتا ہے, وہ اصل حتیم نہیں ہے. حتیم ہے اس کے آگے جو کعبۃ اللہ کی دیوار ہے, اور یہ جو حتیم کا سیمی سرکل شروع ہوتا ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ہے اصل حتیم. یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ تھا, آج کعبۃ اللہ کے باہر آ گیا, اور امیروں کے وزیروں کے لیے کھولے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے دروازے, یا پھر کچھ خاص لوگوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ترتیب بنوائی کہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ
یہ شرف بخش دیا کہ اگر تم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہو حتیم کے اندر نماز پڑھ لو جا کے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ لیکن قریش نے تو کسی وجہ سے اس کو کم کر دیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے اصل قواعد کے اوپر، اصل بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دوں، لیکن ان سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ دیکھو میں نے فتح مکہ کر لیا تو میں نے اس کو توڑ دیا، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اور بھی اس کے اندر تبدیلیاں کی قریش نے۔ پہلے یہ اس کے دروازے بالکل زمین کے ساتھ تھے اور 2 دروازے تھے، ایک جانے کا، ایک اندر جانے کا، ایک باہر نکلنے کا۔ وہ دروازہ بھی ایک کر دیا، پھر انہوں نے اس دروازے کو اونچا بھی کر دیا کہ بس مخصوص لوگ جائیں، ہر بندہ نہ جائے۔ تو بہت ساری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس کو دوبارہ کر سکوں، لیکن کیا نہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے، جب وہ مکہ کے گورنر بنے تھوڑی دیر کے لیے، اس میں انہوں نے ان کی تعمیر نو کی اور اس کو اسی طرح کر دیا، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے بعد میں دوبارہ سے اس کو ایسے ہی کر دیا۔ تو اس کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ ورنہ تو مذاق بن جاتا، جو آتا وہ اپنی مرضی کا کرتا۔ تو یہ اصل میں اس وقت سے، حجاج بن یوسف کے دور سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تھا، یہ وہ کعبۃ اللہ کی آج دیواریں ہیں، لیکن حتیم وہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تھوڑا سا ایک پس منظر، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے اندر ایک مقام ابراہیم ہے، فیہ کیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی تھی۔ کہا جاتا ہے پتھر پہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو جب اونچا ہونا تھا خود ہی پتھر اونچا ہو جاتا تھا، خود ہی نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو قائم رکھا ہے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ تینی میں یہ ہدن و مبارکن و ہدن للعالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا برکتوں کا گڑھ ہے، برکتوں کی فاؤنڈیشن ہے یہ، اس سے للعالمین سارے دنیا میں یہاں سے برکتیں پھیلتی ہیں۔ برکت اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور پورے جہان کے اندر پھیل جاتی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے برکت کیا ہوتی ہے نا؟ برکت نہیں پتہ نا نوجوان بچوں، برکت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملین ہو جائے اور پھر 2 ملین ہو جائے اور پھر 10 ملین ہو جائے، بس یہ چاہتے ہیں۔ برکت ہوتی ہے بے شک تھوڑا ہو لیکن ضروریات پوری ہو جائیں، یہ ہوتی ہے برکت۔ اس سے سکون آتا ہے دل کے اندر، سکون آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ میں برکت نہیں ہوتی، زیادہ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سکون، کتنے لوگوں کے پاس بہت ہے سکون نہیں ہے، اس کا مطلب وہ مال میں برکت نہیں ہے۔ اور کچھ کے پاس تھوڑا ہے لیکن سکون ہے کیونکہ اس مال میں برکت ہے اور ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی بہت ہوتا ہے، ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو برکت ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی، ہم جس کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا میرے بھائیوں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں سکون ملے، ضروریات پوری ہوں، میرے بچوں کی فیس ادا ہو جائے، گھر کا رینٹ ہو جائے ادا، ساری کی ساری کھانا پینا روز کا ہو جائے، باقی ساری جو ضروریات ہیں، اسی لیے کما رہے ہیں نا، اسی لیے صبح شام دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے مال میں برکت ہو۔ کہاں سے ملے گی برکت؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس جگہ کو بنایا ہے مبارک، یہاں سے برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ میں ترغیب دے رہا ہوں، چلے جاؤ، برکتیں ملتی ہیں اور اس جگہ میں بھی برکت ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اب تو پھر بھی بہت امپروو کر گئی وہ جگہ۔ آج سے آپ 40 سال پہلے چلے جائیں، جبکہ ابھی ڈیولپ ہو رہی تھی آہستہ آہستہ کتنے 2 ملین لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، اور ایسے ایسے لوگ پہنچتے ہیں کہ سبحان اللہ، جنہوں نے کبھی پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ کے وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے گاؤں سے نہیں نکلے ہوتے۔ آپ سوچیں کہ اتنا بڑا مجمع اس طرح کے لوگوں کا، بہت زیادہ کثرت سے ایسے لوگ آتے ہیں، اور وہاں جا کے کس طریقے سے ایک منظم انداز کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کو کھانا، سب کو پینا۔ یہاں پہ تو ہم 100 لوگ جمع کر دیں نا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار کھانا کیسے کھلائیں لوگوں کو،
اور وہاں پہ 20 لاکھ جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، اتنی ساری قربانیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہاں سے آ رہے ہیں بکرے؟ آپ کے خیال میں سارے امپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ بکرے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن اللہ نے ایسے سما جاتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ کے اندر. وہ ایک وادی ہے چھوٹی سی، پتہ نہیں کہاں کھپ جاتے ہیں. مطاف کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا مطاف ہے، اتنے لوگ طواف کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ہوتی ہے برکت. عجیب. اور دوسری چیز ہدایت، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کی ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے، مرکز ہے. ہدایت تقسیم ہوتی ہے سارے عالم میں یہاں سے. جو روحانی ترقی انسان کی اس جگہ پہ جا کے ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کی روحانی ترقی شدید ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، روح بھی ہے ایک چیز. روحانی ترقی تو کوئی ایک ایلین ورڈ ہے. ہمارے اندر ایک روح ہے اور اس کو بھی اس کی ضروریات چاہیے. جیسے ہمارے جسم کو ہے، جسم کھا 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 کے جو پیٹ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، روح بھی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مجھے بھی دے دو کچھ کھانے کو. روزانہ جو ہم 5 کھانے کھاتے ہیں، ایک صبح کا ناشتہ، پھر ایک برنچ ہوتا ہے، پھر لنچ ہوتا ہے، پھر آفٹرنون ہائی ٹی ہوتی ہے، اور پھر رات کو ڈنر جو ہوتا ہے نا، 5 کھانے. تو میرے بھائیو، روح بھی کہتی ہے 5 کھانے کھلا دو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہم اس کو کھانے دیتے نہیں ہیں، جسم کو دیتے جا رہے ہیں، جانور بنتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا انسان کا. تو روح کی بھی تو فکر کریں. روز کھانے کھلاؤ، اور ایک بڑا کھانا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ. یہ ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز، روحانی ترقی کی معراج یہاں سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں ضرور آنا میرے بندو، ضرور آنا. اس کے بغیر میرے پاس واپس مت آنا دوسری دنیا. یہ کر کے آنا، ورنہ ایک ایسا خلا باقی رہ جائے گا تمہارے اندر کہ وہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، واقعی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خود ہی سے ٹاپ اپ کر دیتے ہیں. وہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ ہی نے استطاعت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ خود ہی سے اس کو ٹاپ اپ کرتے ہیں. لیکن جس کے پاس ہے اس پہ ذمہ داری آ گئی. مال کمانے کا اتنا شوق ہے، جائیدادیں بنانے کا، میرے بھائیوں یہ ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے، ہر ایک پہ لازم ہے. جاؤ، ہم سب جائیں. یہاں سے ہدایت تقسیم ہو رہی ہے. روحانی ترقی وہاں جا کے مل رہی ہے، ایک ایسی روحانی ترقی جو جیسے میں نے کہا کہیں نہیں مل سکتی. وہ پاور بوسٹ زندگی میں لینا ضروری ہے، سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. اس کے بغیر خلا رہ جائے گا روحانی، اور اس کے بغیر اللہ کے پاس جانا بہت خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی کال پہ لبیک ہی نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جب کعبۃ اللہ بنا لیا، فرمایا کہ اب اعلان کر دو حج پہ آؤ. اب فرمایا کہ اعلان کر دو کہ حج پہ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا یار یا اللہ کس کو اعلان کروں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پیدل آئیں، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پہ سوار ہو کے آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، دور دور سے آئیں. کس کو اعلان کروں یا اللہ؟ تو ریگستان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کس کو اعلان کروں؟ اعلان کروں، پہنچاؤں گا میں. اور لکھا ہوا تفاسیر کی کتابوں میں، سند مجھے نہیں پتا کہ کتنی مضبوط ہے، لیکن فرمایا کہ جب انہوں نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام، وہ اعلان سارے عالم میں بھی پہنچایا جو زندہ تھے، اور ان کو بھی پہنچایا جنہوں نے ابھی آنا تھا. اور جس کو اعلان پہنچا اور جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر، آ رہا ہوں میں، تو اس کو حج کی توفیق ملتی ہے. خیر یہ تو تفصیل ہو جائے گی، لیکن اصل میں یہ اسی اعلان پہ تو لبیک ہے. اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرو، حج پہ آ جاؤ، کعبۃ اللہ تو میں نے بنا لیا اللہ کے حکم سے.
آ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر، آ گیا، میں پہنچ گیا۔ اگر نہیں جائیں گے اللہ کے حکم پر، اللہ کے اس اعلان پر، اللہ کے کروائے ہوئے اس اعلان پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پہ فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں جو بھی اس راستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر انکار کر دیا میرے بندو، اگر میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسی سخت ناراضگی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ اللہ بے نیاز ہے ساروں سے، سارے عالم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تھوڑی چاہیے کچھ، اللہ تمہارے محتاج ہیں کیا؟ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے سارے عالم سے۔ اگر تم انکار کرو گے، کہاں اتنی محبت سے بلا رہے ہیں، لیکن اگر محبوب کی دعوت پہ نہیں گئے تو اللہ کی سخت ناراضگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختلف روایات ہیں لیکن من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج، کہ جس کے پاس زاد راہ بھی ہو، یعنی سامان ہو، پیسہ ہو، اور جانے کی سواری بھی ہو، جو کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، یعنی اس کے پاس پیکج ہو، آج کے زبان میں پیکج کے پیسے ہوں، دوسرے الفاظ میں آج کل کے لیے اس کے پاس ایکسٹرا اتنا ہے اپنی ضروریات کے علاوہ کہ وہ حج پر جا سکتا تھا، وَلَمْ يَحُجْ، اور وہ حج پر نہیں جاتا، فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا إِلَى آخِرِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ میرے بھائیو، سب سے اہم چیز جو ہے نا میرے اور آپ کی، وہ ہے ایمان، اور ایمان 100% توفیق ہے، 100% توفیق ہے۔ میں جتنی کوشش کر لوں نا ایمان میں اپنے محنت سے حاصل کر لوں، نہیں حاصل ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، وساوس آتے ہیں شدید، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے وساوس دور نہیں ہوتے، دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا وہ وساوس دور نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے جن کو وساوس آ رہے ہوں اور وہ اس پہ پریشان ہو رہے ہوں، ایمانی وساوس، اور اس پہ پریشان ہو، تو یہ تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سری ایمان کی نشانی ہے کہ تم پریشان ہو رہے ہو اپنے وساوس میں۔ اگر تمہیں ایمان نہ ہوتا تو پریشان تو نہ ہوتے، تمہیں کیا پرواہ تھی؟ لیکن وہ وساوس دور نہیں ہوتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ یہ ایمان پیور 100% اللہ کی توفیق ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، آپ نہیں دے سکتے۔ یہ ہدایت تو من جانب اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں ایمان کی تو پھر زبردستی تو نہیں تھوپا جاتی یہ چیز، لیکن جو مانگتا ہے، اللہ سے پریشان ہوتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اس کو ایمان کی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ کبھی امتحان بھی آ جاتے ہیں لیکن ملتی ہے، لیکن اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ یہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے جس کی ہمیں سب سے کم فکر ہے۔ کم فکر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ دعاؤں میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، گاڑی مل جائے، جاب مل جائے، بیوی مل جائے، بچے ہو جائیں، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کتنی مانگتے ہیں۔
ایمان پہ خاتمہ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ایمان کی کس کس کو فکر ہے؟ یہ جو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، کون سا اسکول ہے جس میں 6 A سٹارز آتے ہیں؟ وہاں تو میں ان کو بھیجوں گا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہاں بچے کا ایمان بچے گا کہ نہیں؟ اور میں تھوڑی سی اور بات کر دوں کہ ہمیں نیشنلٹیز چاہیے فلاں ملک کی اور فلاں ملک کی اور فلاں ملک کی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں، کبھی سوچا ہے کہ میرے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا وہاں جا کے؟ پاسپورٹ تو مل جائے گا، میرے بچے مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں؟ ہمیں تو ہم اپنے ایمان کا نہیں پتا کیا بنے گا، بچوں کا تو اور بھی ڈر ہے۔ چلے کسی طرح سے میں کہوں میرے بچوں کو یہ بچہ ہے کہ اس کے بچے وہاں جو جاتا ہے واپس کہاں آتا ہے، تو ان کے بچے۔ کتنے لوگ بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ نہیں، بس پیسہ چاہیے، ڈالرز چاہیے، ایمان کی فکر ہے ہی نہیں۔ میرے جا کے دیکھیں کیا حال ہے، میں وہیں رہتا تھا اور میں وہاں چھوڑ کے آ گیا، نیشنلٹی بھی نہیں دی، گرین کارڈ ہے میرے پاس ابھی تک۔ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، مجھے موقع ملا، میں نے کہا مسلمان ملک پہ جائیں۔ اذان کی آواز آتی ہے 5 وقت، نہیں آتی تو ہوتی تو ہے نا، ہزاروں مسجدوں میں یہاں پہ اذان کی آواز ہوتی ہے، اس کی برکت ہے۔ لوگ یہاں سے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کر رہے لوگ، اسکولوں میں بس بھیج دیتے ہیں، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری بلا سے کہ جیسا مرضی بنے، ایز آنے چاہیے، نوکری مل جائے، پھر وہ کمائے دنیا میں، اور بالآخر میں بھی قبر میں جاؤں۔ حتیٰ زرتم المقابر الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ تمہیں مال کی کثرت کے مقابلے میں ایسے غافل ہو گئے، اللہ کہتے ہیں کہ قبر میں چلے گئے اسی غفلت میں، پتہ چل جائے گا تمہیں ہونے کیا والا ہے، پتہ ہے میں سب۔ کتنی کم فکر ہے ایمان کی۔ میرے بھائیوں، ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں۔ یہ دولت ہے میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یہ دولت ہے۔ مجھے کوئی بھی، ہم سب کو انشاءاللہ اب $1 بلین دے دیں اور کہیں کہ اپنا ایمان مجھے دے دو، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی کہے گا تم اپنے $1 بلین اپنے پاس رکھو، میرے ایمان کی دولت $1 بلین میں نہیں بکتی۔ یہ انمول ہے، پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی دنیا کی دولت نہیں خرید سکتی اس کو۔ یہ سب سے بڑی دولت جس کو ہے اللہ کا شکر ادا کرے، دن رات کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ زیادہ کریں گے۔ تو بھائیو، ایمان سب سے بڑی ہے۔ قیامت کے دن صرف ایمان کام آئے گا، نیک اعمال ایمان کے ساتھ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سارے نقصان اٹھا رہے ہیں، اللہ قسم کھا کے کہتے سب نقصان میں ہیں، سوائے ایمان جس کے پاس ہوگا اور نیک اعمال کرے گا۔ اس کمبینیشن کے ساتھ جو آئے گا وہ فائدے میں ہے۔ بس ایمان کی فکر کریں، اگر اس کی ناشکری کریں گے تو ایسا نہ ہو ایمان چلا جائے، اور ایسے چلا جا سکتا ہے۔ حفاظت کریں اس کی۔ جو حج پہ نہیں جاتا، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کا ایمان جاتا ہے جائے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ جو حج پہ جا سکتا ہے نہیں جاتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کا کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اللہ ذمہ داری نہ لے میرے بھائیوں تو کیا بنے گا؟ اللہ ہی نہ دینا ایمان۔ اور علماء نے کہا کہ اس حدیث میں تو بشارت ہے ایک، یہ جو وعید والی حدیث ہے اس میں بشارت ہے۔ کیا بشارت؟ بشارت یہ ہے، کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی جا سکے، اس کے پاس سارے یعنی جانے کے اسباب ہوں، آج کے دور میں پیکج ہو، اس کے پیسے ہوں، نہیں جاتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں اٹھاتے۔ تو دور کر اس کی ضد لے لیں کہ اگر کوئی جاتا ہے حج پہ تو اللہ کو پرواہ ہے کہ وہ ایمان پر مرے۔
پھر اللہ کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ وہ ایمان پر ہی خاتمہ ہو اس کا. انشاءاللہ بھائیو حج پہ جاؤ، جو نہیں گئے حج پہ جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس پہ پیرے ڈال لو، لیکن حج مبرور، حج مبرور. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ مقبول حج کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثواب جنت ہے. ایک حدیث میں کہ وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا ہے، صاف ستھرا، گناہوں سے دھلا دھلایا، ایسے آتا ہے. حج مبرور کا ثواب ہے یہ. حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا وہاں پر جو اللہ کی نافرمانی ہو. سارے غلط کام ہوتا ہی وہ ہے اللہ کی نافرمانی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. عقل کرو کہ بے حیائی نہیں کرنی. تھوڑے دنوں کے لیے بیوی کے ساتھ بھی کوئی محبت پیار کی بات نہیں کرنی، اتنا کنٹرول کرو. کوئی گناہ نہیں کرنا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. آئیں گے لڑائی جھگڑے کے مقامات، کوئی کچھ کر لے گا، کوئی کچھ کرے گا، ٹریول ایجنٹ کچھ کر دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، ساتھ ہی یہ کر دے گا. لڑنا نہیں، جھگڑنا مت. یہ 3 کام کرنا، اور سامان بھی اپنا پیک کر کے جانا، سامان ضرورت ساتھ لے کے جانا. وتزودوا فإن خیر الزاد تقوی. یاد رکھنا سب سے بہترین چیز جو ساتھ لے کے جاؤ وہ تقوی ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ تقوی یہی ہے کہ مانگنا مت، لوگوں سے بھیک منگ مانگنا، ساتھ لے کے جانا. تقوی کی علامات میں سے ہے کہ انسان بھیک نہ مانگے لوگوں سے، تو لیکن تقوی بھی ساتھ رکھ لینا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا. اے عقل والے لوگوں، عقل کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، میرے پاس آنے والے ہو. تو یہ ہے حج مبرور کہ گناہ سب چھوڑ دینے ہیں. ایسے جانا ہے کہ واپس آؤ تو دھلے دھلائے ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں جو ابھی تک غلطیاں کرتے آ رہے تھے زندگی میں، کرتے جا رہے تھے، اب وہ غلطیوں سے توبہ کر کے آنا کہ اب غلطی نہیں کرنی، اب 100% شریعت اور سنت کی زندگی. یہ حج مبرور، یہ حج مبرور. مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حج کرائے اور زندگی نہیں بدلی تو ٹک مارک تو لگ گیا کہ فرض حج ادا ہو گیا، یہ حج مبرور نہیں تھا. اگر ہمت ہو، استطاعت ہو، پیسے ہوں تو ایک اور چکر لگا کے آؤ اور توبہ کر کے آؤ، زندگی بدلو، ہجرت کرو. المہاجر من ہاجر، کیا ہے؟ اصل مہاجر وہ ہے جو کہ اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرے. اپنی زندگی میں ہجرت کر کے آؤ. جی جزاک اللہ. اس طرف ہجرت کرو جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس چیز سے ہجرت کر جاؤ جس سے اللہ نے منع کیا، یعنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی پہ آ جاؤ. یہ ہے حج. اللہ کے گھر جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. اور یہ تلبیہ، خیر تفصیل تو نہیں ہے لیکن ایک عجیب نعرہ ہے. ساری حدیث میں آتا ہے جب تلبیہ پڑھتا ہے نا مسلمان، جتنی مخلوق ہے دائیں بائیں پوری زمین میں، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے. پتھر کیا مٹی، کیا درخت، سب. ما من مسلم یلبی الا لب من عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی ینقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا. سب پوری مخلوق مشرق سے مغرب تک اس کا تلبیہ پڑھتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا. خیر، تو میرے جب عشق کا اظہار کر رہے ہو تو پھر عاشق بنو نا. یہ کیا بات ہے؟ پھر اللہ کی مان کے چلنا. پھر یہ حج مبرور، یہ کر کے آنا، نیک بن کے آنا.
اور اس کا انتظار بھی مت کرنا، آج ہی سے توبہ کر لیں۔ آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیسے جاؤں، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو مایوسی گناہ ہے، تھوڑے ہاتھ پیر مارو میرے بھائیوں۔ کتنے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہتے جاب نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، گھر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، صبح سے لے کر رات تک سوتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ تو کر لو، کچھ ہی کر لو، ٹیکسی چلا لو، اوبر چلا لو، کریم چلا لو، جو بھی، کچھ کر لو۔ کہیں جا کے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے برتن دھو لو۔ میں نے تو جی ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ماسٹرز کیا ہوا تو کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ اصل میں موٹا نفس ہے نا، کہتا نہیں بیٹھے رہیں گے سالوں لیکن جا کے 2 پیسے نہیں کمائیں گے۔ پلیز، ایک تو یہ غلط بات ہے۔ آپ جائیں امریکہ میں، جائیں امریکہ میں، دیکھیں آپ ہر بندہ ہر اور جاب کر رہا ہے، وہاں پہ کسی کو شرم نہیں آتی، یا اپنے ملک آتے ہیں سب کو شرم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی کیا بات؟ تو کچھ کر، ہمت مت ہارو میرے بھائیو، پلیز ہمت مت ہارو، کچھ بھی کر لو، لیکن ایسے سست مت بنو، مرد بنو، کنٹریبیوٹ کرو سوسائٹی کے اندر۔ پلیز، شادیاں ہوئی ہیں تو اپنی بیویوں کا ذمہ داری اٹھاؤ، سارے کے سارے۔ بیویوں سے نوکریاں کرا رہے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں ہیں، استغفر اللہ، کیسے مرد؟ ہمت نہیں ہارو۔ کچھ تو کہتے ہیں جی میں تو حج پہ میں تو نہیں جا سکتا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کچھ تو کرو، اللہ کو اپنی طلب تو دکھاؤ اگر واقعی جانے کا شوق ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے ایک واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ میری بڑی ہمشیرہ، میری بڑی بہن صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا اب، کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ میرے والد صاحب مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ والد صاحب میرا دل بہت ہے حج پہ جانے کا، میرے شوہر کی تنخواہ بڑی لمیٹڈ ہے، لگی بندی آتی ہے، تو حج پہ جانا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب کہ حج آسان ہوتا تھا، پھر بھی تو کہتے میرے والد صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا تم نے کوشش کیا کی یہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کوشش تو کچھ بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوئی کہ کہہ رہی ہیں کہ حج پہ جانے کا شوق ہے، کوشش کوئی نہیں کی۔ تو کہ کیا کوشش کروں آپ بتائیے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی کبھی مہینے کے خرچ کے بعد اگر کچھ بھی بچ جائے، 1 آنا 2 آنے تو کسی نے نہیں دیکھے نا، ہم نے 4 تک تو دیکھے ہوئے ہیں، 4 آنے ہوتے تھے، اس سے کم میں نے بھی نہیں دیکھے، خیر دیکھے ہیں، ویسے دیکھے ہیں، ہاں 5 پیسے بھی دیکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ جتنا ہی ہوں۔ تو 1 آنا 2 آنے جو بھی ہے، کچھ تو بچا لو، پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ بلا لے، اپنی تو کوشش کرو۔ اب وہ تداری بات ہے، نیک خاتون بات سمجھ گئے، مان لی۔ تو کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، تو جب ان کے ترکے کے بارے میں دیکھا گیا تو ان کے ترکے میں سے ادھر بھائیو، میں ادھر ہوں، ان کے ترکے میں سے ایک تھیلی نکلی، اور اس تھیلی پہ لکھا ہوا تھا حج کے لیے، اور اس تھیلی میں جب گنا گیا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے جمع کر رہی تھی، تو اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس میں 16 روپے تھے، 16۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی نے کچھ کیا، 16 روپے میں حج نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے جمع کر لیے 16 روپے، تھوڑا تھوڑا ایک آنے جمع کر کے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے سوچا اب کیا کریں، انتقال ہو گیا ان کا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سوچا کہ کوئی مکہ مکرمہ میں اگر بندہ مل جائے، تو وہ تو لوکل ہے، اس وقت تو پیکیجز بھی کوئی نہیں تھے، بندہ وہیں پہ بیٹھا ہے، جا کے عرفات چلا جائے، پھر جا کے حج افراد پہ تو قربانی بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، جو صرف سیاح عمرہ نہیں ہوتا، تو بس عرفات چلا جائے گا، گھر میں ہی بیٹھا ہے نا، عرفات جائے گا تو زیارت، یعنی ارکان کر لے گا، کتنا خرچہ ہو جائے گا، تو یہ 16 روپے اس کے لیے تو کافی ہو جائیں گے اس وقت کے لیے۔ تو کسی کو ڈھونڈے کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ہو تو وہ ان کی طرف سے حج بدل کر لے۔
تو کہتے ہیں ایسے بندے کا انتظام کیا گیا، ان تک غالباً یہ رقم پہنچائی گئی، اور اس بندے نے ان کی ہمشیرہ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حج بدل کیا۔ کہتے ہیں وہ جو حج تھا جس میں ان کا حج بدل کیا گیا، کہتے ہیں کہ جس دن عرفات تھا، میرے والد صاحب نے خواب میں اس رات دیکھا کہ ان کی بیٹی عرفات کے میدان میں ہے۔ کچھ تو کریں، کوئی تو ہمت کریں، کچھ تو بچائیں اگر نہیں ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ بلا لیجئے حج پہ بلا لیجئے، مانگیں، دعوت تو اللہ نے دی ہے، اب اسباب بھی پہنچا دیجئے، کچھ کریے، نصیب میں ہوگا چلے جائیں گے، نصیب میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اٹھیں گے، بڑا انبار ہوگا انشاءاللہ نیکی کا، یا اللہ یہ کیا ہے، تو میں نے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کہیں گے حج ہے تمہارا، کون سا حج، میں تو کر ہی نہیں پایا، تھا ہی نہیں کچھ، تو اس دن انشاءاللہ راز کھلے گا، یہ اللہ سے امید ہے میری، کوئی دلیل نہیں ہے لیکن امید ہے، حسن ظن ہے اللہ سے۔ اور میرے بھائیوں، مت انتظار کرو کہ جب میری طرح سفید بال آ جائیں گے پھر جائیں گے، نوجوانوں جاؤ، جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، قیامت کے دن صرف ایک سایہ ہوگا، باقی پسینہ، گرمی، دھوپ، اور اس کے اندر ایک شخص وہ ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس کو اکرام کے طور پہ اپنے عرش میں جگہ، عرش کے سائے میں ایک حدیث کے مطابق جگہ دیں گے۔ ابھی جاؤ، کیا انتظار کر رہے ہو، کس چیز کا کر رہے ہو؟ سب جائیں جس نے نہیں کیا، سب جائیے جس نے ابھی تک حج نہیں کیا اور وسائل موجود ہیں، سب جائیے، اور مجھ کو بھی یاد رکھیے گا، بہت محتاج ہوں، اور دعا کیجیے اللہ مجھے بھی بلا لیں، بار بار بلائیں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا، کبھی دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے روز ہی جائیں، ہر مہینے جائیں، ہر سال جائیں، یہ ایسی جگہ ہے جیسے آسمان کو دیکھ کے کبھی دل نہیں بھرتا نا، آسمان کو دیکھتے رہے، روز دیکھیں، کبھی بور ہوئے آج تک آسمان کو دیکھ کے؟ کبھی بور نہیں ہوتا انسان، نیلا آسمان کچھ بھی نہیں ہے اس دن کے وقت، رات کو تو پھر بھی اللہ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ستاروں سے اور چاند سے، دن میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف نیلا آسمان، لیکن کبھی دل نہیں بھرتا۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ وہ ایک اللہ کی جگہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، روضہ اطہر، یہ دو ایسی جگہیں کبھی دل نہیں بھرتا، واپس آتا ہے تو بوجھل دل کے ساتھ، پھر کب آؤں گا، پھر کب واپسی ہوگی؟ تو بھائیوں ضرور جائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جو غلطیاں کی ہیں زندگی میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، سب لوگ کریں، فرائض کو مت چھوڑا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھا کریں، پلیز مسجد میں نماز پڑھا کریں، صبح شام استغفار بھی کیا کریں اپنی غلطیوں سے، درود شریف صبح شام، قرآن کی تلاوت، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں، مراقبہ جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں بس بیٹھا ہوں اللہ کی یاد میں، روزانہ تھوڑا وقت نکالا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ توبہ کر لیں اور میرے ساتھ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں، تجدید ایمان ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، تو میرے ساتھ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کلمات پڑھ کے، اگر کوئی نیت بیت توبہ کی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی نیت کر سکتا ہے۔ سب لوگ اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ کہہ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا نور یا کریم یا وہاب یا معز یا رزاق یا ستار یا شافی الامراض و یا قاضی الحاجات و یا دافع البلیات یا قابل التوب و یا غافر الذنوب. یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس محفل کو مجلس کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس سارے ساتھی دور قریب سے آئے ان کے آنے کی برکت سے میرے مولا اس محفل کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ایام حج ہیں میرے مالک. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حج پہ بلا لیجیے میرے مالک. یا اللہ جنہوں نے حج نہیں کیا آج تک زندگی میں میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جنہوں نے حج کیا ہے میرے مولا ان کو بھی دوبارہ حج کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین. یا اللہ اسباب بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے میرے مالک. توفیق بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. یا ارحم الراحمین. اسباب بھی عطا فرما دیجیے. توفیق بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ہدایت بھی عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین. بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے. بار بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے. ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجیے. یا اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرما دیجیے. اپنی شدید محبت عطا فرما دیجیے. اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے. اللہ نیکوں کی محبت ہو, نیکی سے محبت ہو. یا اللہ محتاج ہیں دنیا آخرت کے ساری ضروریات کا یا اللہ آپ انتظام فرما دیجیے. اسباب عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں, ہماری اولاد, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ان کو نیک بنائیے. اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنائیے. یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں, قبول فرما لیجیے. ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو حیات ہیں ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائیے. ہمیں عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین. اور اکابرین مشائخ کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے. یا ارحم الراحمین. یا اللہ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دنیا آخرت کی تمام نعمتیں ان کو عطا فرما دیجیے. سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. میرے مولا امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے. یا اللہ اپنے سے ملاقات کی توفیق عطا کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اور جب وقت مقرر آئے تو میرے مالک کلمے کی, عافیت کی, آسانی کی, آپ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی بشارتوں والی ملاقات عطا فرمائیے گا. آگے کی منازل کو آسان کر کے بلا حساب کتاب ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں یا اللہ ان کی شفاعت سے اپنی رحمت سے ہم سب کو جمع فرمائیے گا. اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله.